وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 80 حصہ دوم. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دنیا کی زندگی کو اصلی مقصد حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور شب و روز کا گردش کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین، سورہ مومنون آیت نمبر 80. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اختلاف رات اور دن کا. وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، مضمون یہی آیت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھی تھی اور اس پہ بات کر رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مضمون ہے توحید کا، اور توحید جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. اور توحید ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ اس کا اقرار انسان کو کامیابی کے بلند درجات تک پہنچا دیتا ہے، دل سے اقرار، اور اس کا انکار جو ہے قولاً یا عملاً اس کو تباہی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے. تو توحید جو ہے بہت اہم چیز ہے سامعین کرام، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ 2-3 مضامین سے قرآن پاک لبریز ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے یہ 3 موضوعات ہیں: توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. لیکن ان میں توحید جو ہے یہ بنیادی جز ہے سامعین کرام، کہ توحید آپ اپنے رب کو پہچانیں، آپ اپنے آقا کو پہچانیں، آپ اپنے مالک کو پہچانیں، آپ اپنے خالق کو پہچانیں، آپ اپنے معبود کو پہچانیں، آپ اپنے مقصود کو پہچانیں، آپ اپنے محبوب کو پہچانیں، آپ اپنے مطلوب کو پہچانیں. اگر آپ کو یہ پہچان نہیں ہو سکی تو پھر آپ ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات میں واضح طور پہ کہہ دوں سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے آپ کو پہچان نہیں ہو سکی، آپ نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے حقیقی رب کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے حقیقی مقصود کو نہیں پہچانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ محبوب اور مطلوب اور معبود بھی نہیں بنا پائیں گے. یہ بہت اہم ہے، اور یہ تفصیل جو ہے یہ معاشرے میں
اس لحاظ سے تفصیل معاشرے کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، آپ خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ توحید کا دل و جان سے اقرار کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ مستیقنا بہ قلبہ، کہ اس کا دل اس پر ثابت قدم ہو، دل مانتا ہو اس حقیقت کو، تو وہ جنت میں داخلے کا حقدار ہے۔ اور ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے سامعین کرام، سچی بات یہ ہے، اور اس کے معنی کو اور اس کے حقوق کو ہم نہیں جانتے، لا الہ کے حقوق کو نہیں جانتے۔ تو جب نہیں جانتے تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، اس میں تو بڑی مشکلات ہیں۔ چیدانم چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیوں میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں۔ لا الہ کی کوئی مشکلات نہیں ہے سامعین کرام، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمام کاموں سے آسان کام جو ہے رب کی بندگی کا اقرار کرنا ہے، رب کے سامنے سر جھکا دینا ہے، رب کی ربوبیت کا عملاً اظہار کرنا ہے، قولاً اور عملاً۔ یہ سب سے، کیونکہ یہ ہم کر چکے ہیں، یہ اقرار بھی ہم کر چکے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روح نے کہا تھا کہ ہاں۔ یہ معنوی بات ہے، اور قرآن جو ہے یاد دہانی ہے، قرآن یاد دہانی ہے۔ تو جو بات ہم نے کہی ہے ازل میں، اس کا اقرار کرنا مشکل تو نہیں ہے، بنسبت اس بات کے جو ہم نے کہی نہ ہو یا وہ حقیقت کے خلاف ہو۔ اب پانی رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر پانی رکھا ہے، کوئی آپ کو کہے کہ تم کہہ دو کہ یہ آگ ہے، تو اگر وہ اس نے آپ کے سر پہ پستول نہیں تھانی ہوئی تو آپ اسے کہیں گے کہ بھئی یہ آگ کیسی آگ ہے؟ تو پانی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ یا آپ کے کوئی کہہ دے کہ بھئی دن کے 12 بجے سورج نکلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، بادل نہیں ہے، اور کوئی آپ کو کہے کہ کہہ دو کہ سورج نہیں ہے، تو وہ اگر آپ نے اس کے سر پہ پستول نہیں تھانی، وہ کہے گا کہ بھئی سورج تو نظر آ رہا ہے، کیسے کہہ رہے ہو تم کہ سورج نہیں ہے؟ تو ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، اور ہمارے یہ لا الہ کی دلیل ہمارا دل ہماری گواہی دیتا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ان کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور طوفان آتا ہے تو سب کہتے ہیں، سب مجھے پکارنے لگتے ہیں، تو ان کی یہ پکار جو ہے یہ شہادت ہے اس بات کی کہ ان کی گھٹی میں، ان کی جڑ میں جو ہے وہ میری پکار موجود ہے، اور یہ پکار ہم نے ازل میں کی بھی ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہاں آ کے اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں، اس تمہید کی بات کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھجوا دیتا ہے اور ہم اس جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں ہوں، آپ ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہم ایک جسم میں اس وقت منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ پکار، وہ لبیک جو ہم نے کہی تھی روز ازل، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تصدیق کریں، پھر کہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک. یہ صرف حاجیوں کا ترانہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ اس نیک بخت انسان کا ترانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکار پہ، اور پکار کیا ہے؟ قرآن ہے. پکار کس نے دی ہے؟ رسول نے دی ہے. اس پہ لبیک کہیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو اللہ کو، اس کے رسول کو، جب وہ تمہیں بلائے. اس میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو توحید کی بات کر رہے تھے سامعین کرام کہ توحید ہی تمام اطاعت کی جڑ ہے، تمام طاعت کی جڑ ہے. اگر توحید نہ ہو تو اطاعت ہو نہیں سکتی، پھر تو اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، پھر غیر اللہ کی اطاعت ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اگر ہم نے توحید کا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے، پھر تو غیر کے آگے سر جھکے گا. اور تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. یہ تو پھر کسی نفس کا ہو گیا تن، شیطان کا ہو گیا، معاشرے کا ہو گیا. آپ بیوی کے لیے جی رہے ہیں، بچوں کے لیے جی رہے ہیں، مال و دولت کے لیے جی رہے ہیں، پھر تو نہ تن تیرا نہ من تیرا. بہرحال سامعین کرام، تو آتے ہیں اپنی آیت جو ہم نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے لیے دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو، سوچو، سمجھو، آنکھیں کھولو. یہاں ابھی ہم نے پڑھا تھا سامعین اکرام آیت نمبر 78 میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں صاحب سماعت بنایا ہے، صاحب بصارت بنایا ہے. تم سن سکتے ہو تو سنو، شکریہ ادا کرو، سماعت صحیح استعمال کرو، سنو، حق کی آواز، حق کی پکار سنو. حق کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اور کہہ دو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو پکار کا جواب دو، سنو، دیکھو، حق کو دیکھو، اہل حق کو دیکھو، حق والوں کو پہچانو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ سچوں کی معیت اختیار کر لو. ان کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے رہنمائی حاصل کرو، سچے لوگوں سے. وہ آپ کو سچ کی طرف رہنمائی کریں گے. جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھو. آج تو ہم جھوٹوں کے ساتھ خود بھی جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. اور کون سا جھوٹ ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے. کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہم کر نہیں رہے. جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور تمہیں سوچنے کے لیے ایک دل دیا ہے. افئدہ، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے. سوچو، سمجھو، دیکھو میں نے جو نظام قائم کیا ہے اس میں کوئی مر رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی زندہ ہو رہے ہیں، کوئی مر رہے ہیں. تمام کائنات میں یہ قانون جاری و ساری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس نے
ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ زندہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ہمیں تو آسان کام لگتا ہے کہ بھئی اب ایک فارم بنا لیں گے، گایوں کا ایک فارم بنا لیں گے اور گائیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی، بکریوں کا ایک فارم بنا لیں گے، بکریاں جو ہیں بڑھتی رہیں گی، نئی نئی بکریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ بھئی کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ کون سا کارخانہ ہے؟ کون بنائے گا انہیں؟ تم ایک نر اور مادے 10 نر اور 10 مادے کو رکھے تم فارم بنا لیتے ہو، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو وہ یمیت، پھر وہ مارتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ جانوروں میں تو اپنا یہ قانون جو ہے وہ جانور اور انسانوں سب میں جاری و ساری ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، لیکن اس کا احساس کرنا چاہیے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے تو غیر کے آگے سر جھکا دیا ہے، غیر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، ما سوی اللہ سے ہم نے توقعات قائم کر لی ہے، نفع کی توقعات غیر اللہ سے قائم کر لی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پیسے پہ ہمارا بہت بڑا بھروسہ ہے، پیسہ ہوگا تو کام نپٹیں گے، کام چلیں گے، پیسہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا، لہٰذا پیسہ کماؤ جیسے بھی ہو، رشوت لو، قومی دولت پہ ڈاکہ ڈالو۔ ہر یہ سرکاری افسران جن کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، آپ اور میں شاہد ہیں، آپ اگر نہ ہو تو میں تو شاہد ہوں صاحب۔ ایسا ہوا تھا، وہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، وہ کمیٹی ہوتی ہے نا، میونسپل کارپوریشن، اس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، اس کے اپنے کام سے گیا تھا میں، ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ دور تھا مشرف کا، غالباً مشرف کا دور تھا، اور کچھ ترقیاتی فنڈز آئے ہوئے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی اس کے لیے جلدی کچھ انتظام کرو، فنڈ آ گئے، ان کو اب سنبھالنا ہے، یہ مشورے ہو رہے تھے۔ اب اللہ کے بندو، حرام اور حلال کو تو دیکھو کہ وہ فنڈ آئے کس لیے ہیں اور تم اس نے کس نیت سے اسے سنبھالنے کی بات کر رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اور مصنوعی کمپنیاں بنا دی جاتی ہیں، ان کو ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، چاچے مامے کے نام پہ کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کو مجھے نہیں معلوم اس کرپشن کا طریقہ، لیکن بس ان کو ٹینڈر ٹھیکے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، پھر کام نہیں ہوتا، لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود کاغذی منصوبے بنتے ہیں اور وہ کاغذوں میں پورے ہو جاتے ہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں کہ چیکنگ جو کرنے والے ہیں انہوں نے خود یہ منصوبے بنائے، سڑکیں بن جاتی ہیں کاغذوں پہ۔ بہرحال میں یہ بات نہیں ہے کرپشن کی، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو پہچانا نہیں ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچانا ہے، دوسری بات یہ ہے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مقصود کو نہیں پہچانا ہے، پھر ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہماری ساری توجہ جو ہے سامعین کرام ظاہر دنیا کی طرف ہے، اور ظاہر دنیا ہی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کو ہم نے اپنا معبود، محبوب، مقصود اور مطلوب بنا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ لیا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بندروں کی ایک آبادی کو دیکھ لیں، یہ کہیں جنگلات وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، وہاں بندر ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں،
ان کی نسل مناسب حالات ہوتے ہیں، نسل بڑھتی رہتی ہے۔ اب وہ بندروں کا آپ دیکھیں، بندروں کی اچھل کود کو دیکھیں، کبھی ایک شاخ پہ کبھی دوسری شاخ پہ۔ بندر جو ہے کبھی آپس میں بندر تو میں لڑائیاں، بڑے جو ہیں اپنا روب جھاڑتے ہیں چھوٹے بندروں پہ۔ جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اکثر وہ اپنی حکومت قائم رکھتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے اور شکار کے پیچھے اور پھر خوراک، تو بس پھر سارا دن کھیل کود کے دوڑ دھوپ کر کے رات کو جو ہے پھر سو جاتے ہیں۔ بندر اسی طرح کتے آپس میں بھونکتے ہیں، ایک دوسرے سے نوالا ایک دوسرے کے منہ سے چھینتے رہتے ہیں، اور لالچی کتے جو ہیں ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے کتوں کی۔ ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں فرق کیا ہے سامنے کرام؟ کہ یہی ظاہر کے پیچھے ہم نے منہ کھولا ہوا ہے، لالچ سے، ظاہر کے لالچ سے ہماری رال ٹپک رہی ہے۔ اپنے بچوں کو، بندر بھی اپنے بچوں کو اپنی گودی میں رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں گودی میں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی خوراک کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیا کھائیں کیا کھائیں، وہ کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت منہ چلتا رہتا ہے، اور ہمارا وہ منہ بھی ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ کھا لے پی لے جی لے، اسی کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ کوئی اور مقصود تو ہے نہیں ہماری قوم کے سامنے کرام۔ پھر سیاستدان ہیں، یہ تو سارے بس اسی طرح ایک حال ہے، ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ آپ ان کی جو تماشا ہے پھر اس میں دیکھیں، جو آپ کے میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات، لڑنا، ایک دوسرے کی غیبتیں، گالیاں، گالم گلوچ۔ پھر آپ دیکھیں جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کیا مطلب پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، لو سٹوریز ہیں، لڑکیاں ہیں، اور موضوعات ان ڈراموں کے دیکھ لیں آپ سامنے کرام۔ یہ کیا مطلب وہ طریقہ کار ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بندروں اور کتوں کی طرح رہ رہے ہیں، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ کتوں کا بھی کوئی مقصد ان کے ذہن میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، بس وہ ظاہر میں بس جو خوراک ہے اور لڑنا بھڑنا، جو ان کی کتوں کی طرح غرانا اور دوسروں پہ حملہ کرنا، اور ایک کتا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا کتا اس کے پیچھے یا اس کے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے سے گتھم گتا ہیں سامنے کرام، ہر ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کے لیے بے چین ہے، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے ہمارا ہر انسان۔ تو یہ میں سامعین کرام ذرا یہ بہت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ایک جذبات میں لگا ہوا ہے، جذباتی ہے یا کوئی جنونی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بے مقصد انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایک کلیہ متعین کر دیا ہے، کامیابی کا یا ناکامی کا، کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ سب سے پہلے جو حدیث کی آپ کتاب کھولتے ہیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے، یہ حدیث آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ عمل جس نیت کے تحت آپ کریں گے اسی طرح آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ اب دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں للہیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، سب کچھ تو ہے لیکن للہیت نہیں ہے، اور دنیا داری ہے، اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے یقیناً کہ ہم اللہ کے لیے نہیں زندگی گزار رہے، دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔
حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. اس لیے دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا. دنیا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. آخرت میں اونچے درجے دلانے کے لیے یا کمانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو پھر یہ بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ سارا آپ خود سوچیں. عقل و خرد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے. اس کو سوچیں. ہم بلا سوچے سمجھے یہ زندگی کی راہیں، زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے. اور یہ ایک انتہائی خطرناک، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک انتہائی نیت بدلیں. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت بدلیں. اللہ کو اپنی منزل قرار دے دیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھ لیں، سیکھ جائیں. کسی اللہ والے سے تعلق بنا لیں تو وہ آپ کی زندگی میں یعنی آپ کی پھر مدد کرے گا. اس کو ظاہر ہے اس کے لیے مدد تو چاہیے ہوتی ہے. آپ ایک بچہ ہے، میٹرک پاس کر لیا مثال کے طور پہ، اب اگلی جماعت جو سیکنڈ ایئر ہے، یعنی اس کو آپ کیا کہتے ہیں، ایف اے پاس کرنے کے لیے کیا وہ کافی ہے؟ کیونکہ میٹرک میں تو اس نے یہ چند بنیادی مضامین سیکھ لیے ہیں. لیکن نہیں، اس کو داخلہ لینا پڑے گا. اس کو پھر رہنمائی اختیار کرنی پڑے گی. استاد کی رہنمائی میں وہ ایف اے کا امتحان دے گا یا ایف ایس سی کا دے گا. اکیلا نہیں دے سکتا. ایک لڑکے نے ایف ایس سی کر لیا، پھر میڈیکل میں جانے کے لیے دوبارہ اس کو رہنمائی لینی پڑے گی. ہم تو ایک رہنمائی کے تصور سے عاری ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ معاشرہ رہنما کے ضرورت سے بے نیاز ہے. رہنما دین کے سلسلے میں ایک رہنما اللہ کے راستے میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے. تمام چیزوں میں ہم رہنمائی چاہتے ہیں لوگوں کی، لیکن دین کے معاملے میں ہم رہنمائی کسی کی نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ سامعین کرام ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے سامنے اپنے سر ٹیک دیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب صورتحال یہ ہے کہ دنیا ہی کو آپ نے اصل سمجھ لیا اور دنیا ہی کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا، دنیا کی ناکامی کو اصل سمجھ لیا، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، کسی دین کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام، کسی توحید کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسالت کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کھاؤ پیو بس مزے اڑاؤ. یہ انتہائی غلط صورتحال ہے. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. And it is he who gives life and brings death, and to him is the alternation of night and day. Do you not understand? سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.